الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو بس وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ الانفال اس کی دوسری آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے۔ اہل ایمان سے مراد وہ لوگ جن کا غیر متزلزل اللہ پر ایمان ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ پر ایمان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کائنات میں جتنے خزانے بنائے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، سب کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کی مالیت بنا لی جائے، اسیسمنٹ کر لی جائے، تو جو اسیسمنٹ کی ہوگی نا، اور اس کے مقابلے پر اللہ کا ایمان، اس کی اسیسمنٹ کی جائے، تو اللہ پر ایمان کی جو قیمت ہے وہ سارے اثاثہ جات سے بڑی ہوگی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات کے بارے میں آئیڈیاز ہیں، کوئی بندہ بتا نہیں سکتا کتنی بڑی، کتنے ستارے ہیں، کتنے اور نظام شمسی ہیں، کتنی اور چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ اس قدر وسیع و عریض یہ کائنات ہے کہ کوئی بندہ اس کے بارے میں چند فیصد بھی جو ہے وہ بتا نہیں سکتا کہ کائنات یہ ہے۔ اس میں ہڈن بہت زیادہ ہے۔ ایک زمین لے لیں، چھوٹا سا سیارہ ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو قیامت تک چلنی ہیں، اور قیامت کے بعد بھی اس زمین نے اگل دینا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوگا قیامت کے دن باہر آ جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن ایماندار جو مجھ پر سکا ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بات سنیں، اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے ساتھ اپنی دوستی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایمان والے جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اتنا لرزہ طاری ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو سکا ایمان والے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ایمان والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے اس چیز کا ابھی مزہ لیا ہے یا نہیں لیا، کہ جب اللہ کے بارے میں انسان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے نا، اللہ کی ہیبت آتی ہے، کائنات پہ ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے، تو دل میں جو ہے نا کب کبھی آتی ہے، جسم میں جو ہے وہ حرارت پیدا ہوتی ہے، بندہ ہل جاتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس حد تک ایسوسیٹ ہو جائیں کہ ان کو میرے بارے میں پورا تعارف ہو جائے، اور وہ اتنے زبردست طریقے سے میرے ساتھ منسلک رہیں کہ ان کے پاس جب بھی ذکر ہو تو وہ سارے معاملات کو چھوڑ کر میرے ذکر کو سمجھیں، میرے ذکر پہ غور کریں، اور میرے بارے میں ان کے دل میں پورا جذبہ ہونا چاہیے، اور ان کی جو ہے نا ذکر سن کر ریئیکشن ہونا چاہیے کہ وہ ہل جائیں کہ میرے اللہ کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اہل ایمان کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہیں، جیسے یہ قرآن مجید ہے، اس سے پہلے زبور، انجیل، تورات تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے مراد عزیز طلبہ یہ ہے کہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ ساقط نہیں ہے، یہ کھڑے ہونے والی چیز نہیں ہے، ایمان یہ بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے نا نیکی کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، اور بندے کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہی دل ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ ایک وقت میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں ساری، دوسرے وقت میں نمازوں سے لغزی بھی کی جاتی ہے، سست بھی ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی بابت باتیں کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، کوئی چیز جو ہے وہ پالش مانگتی ہے، وہ مینٹیننس مانگتی ہے، اوور ہالنگ مانگتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ صاف ستھرا رکھا جائے، ورکنگ کنڈیشن میں رکھا جائے۔ تو یہی دل کی کیفیت ہے عزیز طلبہ۔ یہ جو دل ہے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر مانگتا ہے۔ جیسے دوسری چیزوں کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، دل میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ یہ پتہ آپ کو، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی صرف دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور آیت بھی سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ پتہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن میں سے کچھ حصہ، خواہ وہ چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، چھوٹی سی سورہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل کو نا تر و تازگی ملتی رہے، ہم قائم شائم رہے، وگرنہ نا دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ دل مردہ ہو جائے تو پھر نیکی اور برائی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔
اور جب یہ برائی کی سمجھ نہ آئے تو پھر بندہ برائی کی دلدل میں جا پھنستا ہے. اس لیے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بناؤ تاکہ تم بے راہ روی سے بچ سکو اور تمہارا ہر وقت ایمانی لیول جو ہے وہ سیٹ رہے، بیلنسڈ رہے، اور تم جو ہے نا وہ اپنے اندر ہی خوشی محسوس کرو. عزیز طلبہ، دنیا میں رہتے ہوئے نا بندہ گمراہ ہونے کا اس کا بڑا چانس ہے. وہ ایسے معاملات کو دیکھتا ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہر بندہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے ریلز دی جاتی ہیں، کچھ ویڈیوز دی جاتی ہیں، کچھ فنکشنز کے بارے میں، کوئی اور ثقافتی سسٹم دکھایا جاتا ہے، تو بہت سی لاتعداد چیزیں جو ہے نا ہمیں ملتی ہیں، لاٹ آف ورائٹی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ برائی کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. اور یہ سائنٹیفک انہوں نے نظام بنایا ہے کہ اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کے ذہنوں کو پڑھتے ہیں. اب 18 سال تک کا بچہ جو پسند کرتا ہے اس کے مطابق وہ بچے کو ڈیل کریں گے. 24 سال تک جو لوگ ان کو اسی حساب سے، اسی طرح وہ ایج وائز پروگرام دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور ان میں سے اکثر پروگرام ایسے ہے جس سے ایمان متاثر ہوتا ہے، ایمان ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں جو ہے نا وہ شیطانیت گھر کر لیتی ہے اور پھر بندے کا رجحان اس طرف جاتا ہے اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا ہم پہ لازم ہے. دیکھیں جو بندہ کامیاب ہے نا، یا حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جو مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. سب سے اچھی موت کیا ہے؟ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. کلمہ نصیب ہونے سے مراد عزیز طلبہ ایمان ہی ہے. اور ومن توفہ منا وتوفہ علی الایمان، یہ نماز جنازہ میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی مر جائے تو ہمیں ایمان کی موت مارنا. تو سب سے پیاری جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے تحت مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا، یہ یہاں سے کامیابی ہے. کیونکہ بنیادی چیز بندے کے اندر ایمان ہوگا تو بندے کا اللہ کے ہاں کو مقام بنے گا، وگرنہ اللہ کے ہاں وہ بندے ردی ہوں گے، وہ زیرو ہوں گے، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوگی جو بے ایمان مریں گے. تو ہمیں اگر جو ہے نا کسی کو دعا کے لیے ہم کہیں تو یہی کہنا چاہیے کہ یار دعا کرنا اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں موت دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کی حالت میں ہم زندہ رہیں. یہ دوسرے کو دعا کے لیے کہنا چاہیے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم خود ذہنی طور پر اس کام کے لیے نہیں تیار ہوں گے تو ہمارا دل تو مردہ ہو جائے گا. تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرتوں پر غور کیا کریں. اللہ کی قدرتیں ایسی ہیں، فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تم کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو ہر نعمت میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے، اور جو بندہ صدق سے کسی چیز کو آبزرو کرے گا نا، اس کے دل میں ضرور بضرور یہ چیز پیدا ہوگی کہ میرے اللہ نے کیسی چیز بنائی ہے، کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے، کتنی یونیک چیز بنائی ہے، جس سے جو ہے بندے کے ایمان میں بڑھوتری آتی ہے. دوسرا آپ کو یہ میں نے کہا کہ قرآن مجید کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ سیکھا جائے تو انسان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی رہے گی. اور اس کے بعد آخری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے عزیز طلبہ؟ زندگی میں بڑی اونچ نیچ آتی ہے اور بندہ جو ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے، غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، بڑی قیامت خیز پریشانیاں بھی آتی ہیں کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر میں گھس جاؤں. اتنی تکلیف آتی ہیں. جو بندے اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ اتنا پریشان ہو جائیں. مومن کی مثال جو ہے وہ یہی ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ جو بندہ ایماندار ہے اس کو زیادہ خوشی اترانے نہیں دیتی کہ خوشی سے پاگل ہو جائے. وہ خوشی کو بھی بیلنس لیتا ہے، اور اگر اس کے اندر غمی آتی ہے تو وہ غمی کو بھی اچھے طریقے سے ٹیکل کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہی منظور تھا، اللہ کو یہی جو ہے منظور تھا کہ مجھے یہ نقصان آ گیا، مجھے دقت آ گئی ہے، لیکن میرا اللہ پر ایمان ہے. تو اگر اس کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو نقصان ہے نا وہ نفع میں تبدیل کر دیتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو اتنے نقصان میں گئے کہ ان کی ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے سارا کچھ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے سے یہ چیزیں ملنی ہیں، وغیرہ یہ چیزیں نہیں ملتی. تو ہمارے ہاں حضرت انسان جو ہے یہ پریشانیوں میں جو پھنسا ہوا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، وہ خود غور کرتا ہے، وہ خود ڈیسیجن لیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ پر اعتماد نہیں کرتا اور وہ پھنس جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کہے یا اللہ تیری سپرد. پہلے اچھی طرح سوچ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، مشاورت کر لی جائے، اور جب پھر سارا بندہ کر لے پھر آخر میں یہ ضرور کہے کہ یا اللہ تیری سپرد. یہ بات کہنے سے نا بندے کے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بندے کو اللہ نہ کرے پیش آمدہ کوئی چیز اس کی ہے، اس کے ریٹن میٹر میں ہے، اس کی قسمت میں ہے، یا اس کو یہ پہنچنے کا امکان ہے، تو جب ہم کہہ دیتے ہیں نا توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ یا اللہ تیری سپرد ہے، نہ ہی نیکی نہ ہی اور کام تیری اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بندے کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کو پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ بندہ ناتواں ہے، بندہ زیرو ہے، بندے کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
صرف اللہ کا سہارا لے کر ہی بندہ قائم و دائم رہ سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ترقی یافتہ ملک ہے جاپان، سنا ہوگا آپ نے، بہت ترقی یافتہ ملک ہے، دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، لیکن اس میں سوئسائڈ کرنے کی ریشو بہت زیادہ ہے. خودکشی لوگ بہت کرتے ہیں، حتیٰ کہ خودکشی کرنے کے لیے نا وہ اپنا نام اندراج کروا دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں جب مجھے کال کیا جائے گا تو مجھے جو نا خودکشی کرنے کا موقع ملے گا. اس طرح کا وہاں پر ہے، کیونکہ وہاں پر خودکشی کرنا مذہباً ان کے ہاں جائز ہے کہ وہ خودکشی بندہ کر سکتا ہے. اب دیکھیں وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں خودکشی کرنے والوں کی. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس سارا کچھ ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جاپان سے بڑا ملک کوئی نہیں ہے. 2050 میں جو لوگوں نے دیکھنا ہے نا، 2050 میں اس ملک نے ابھی سے وہ دیکھ لیا کہ 2050 میں کیا ہونا ہے. اتنی ٹیکنالوجی ان کی سپیڈ اب ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سوئسائڈ کرنے کی ریشو بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ سارا کچھ مادیت ہونے کے باوجود دل کو قرار نہیں ہے. وگرنہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ پر توکل رکھتا ہوگا، وہ بندہ جو ہے کبھی ڈگمگائے گا نہیں، کبھی وہ وری نہیں کرے گا. بڑے سے بڑا نقصان اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکے گا. اس کو پتہ ہوگا ہر چیز ٹیمپریری ہے، ہر چیز عارضی ہے، اگر یہاں نہیں تو پھر آگے تو ہے ہی. پھر عزیز طلبہ ایک اور بات بڑی اہم مسئلے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس بندے کو، وہ بشرط یہ کہ وہ ایماندار ہو، کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یا تو یہاں پورا کر دیں گے یا آخرت میں اس کا افزانہ دے دیں گے. فار ایگزامپل ایک بندہ بلائنڈ ہو گیا تو اب بندے کا حق تھا کہ اس کو آنکھیں ملتی، سب کو ملی ہوئی ہیں. اب ایک بندے کو آنکھیں نہیں ملی، وہ بلائنڈ ہوتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ خصوصی اس پہ شفقت فرمائیں گے قیامت کے دن. اس کو خصوصی عنایات کریں گے کہ تمہیں میں نے محروم رکھا، یہ لو اپنا افزانہ لے لو. اسی طرح بندہ کوئی بہرا ہے، گنگا ہے، یا وہ پیدائشی طور پر ڈیمیج ہو گیا، معذور ہو گیا، اس کے اندر کمی ہے، تو یہ جتنی شکلیں ہیں نا یہ سب اس کو ثواب ملے گا. اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اس کی زندگی تھوڑی سی سخت گزری ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کچھ جو ہے ڈسٹربنس اس کے اندر رہی ہے، وہ دنیا کے ساتھ چلنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل رہا ہے، دکھ درد میں رہا ہے، لیکن اس کو اللہ نے دینا ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ کہ جو بندے دنیا میں رہتے ہوئے پریشان حال ہوتے ہیں، وہ وری کر جاتے ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، رہائشی مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رشتہ داروں کے حوالے سے مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہوگا نا، جو اس کو ملا ہوگا یا اس نے فیس کیا ہوگا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو افزانہ دیں گے. بندے کو راہ چلتے ہوئے اگر ٹھوکر لگ جاتی ہے نا، کوئی اینٹ پتھر رکھا ہوا ہے وہ گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا افزانہ دیں گے. بخار چڑھ جاتا ہے، اس کا بھی افزانہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. مومن کو ہر چیز کا افزانہ ملنا ہے، یہ پتہ آپ کو. تو اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش رکھی ہوئی ہے، لیکن جو بندے آزمائش میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اللہ کا ساتھ رکھتے ہیں، گلے شکوے نہیں کرتے اور نمازوں میں پابندی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اگنور نہیں کرتے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندے سرخرو ہوں گے. اور ان کو اسپیشل پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے دینا کہ دیکھو یہ بندہ تنگ دستی میں بھی مجھے یاد رکھتا رہا، مجھے اس نے اگنور نہیں کیا، میرے ساتھ اس نے تعلق ڈیولپ کیے رکھا، اور جہاں میں نے اس کو منع کیا منع ہوا، جہاں پر جانے کا حکم دیا وہ جاتا رہا. اس حوالے سے ہمیں بے فکر ہونا چاہیے. مومن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ گھاٹے کا مسئلہ ہے، نہ بہت مالدار ہونے کا مسئلہ ہے، نہ اس نے مالدار ہوتے ہوئے اپنے اندر فرعونیت آنے دینی ہے، نہ ہی جو ہے وہ اپنا، اگر وہ بندہ رہتا ہے نا پریشان تو اس کو پریشانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.